نویں داستان طوطے کی بے وفائی عالم شاہ بادشاہ سے۔ جب آفتاب چھپا اور مہتاب نکلا، خجستہ درد عشق کے مارے روتی ہوئی طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور اسے متفکر دیکھ کر کہنے لگی کہ اے عقل مند، آج کیوں غمگین ہے؟ طوطا بولا کہ اے قدمانو، مجھ کو تیری فکر نے نہایت حیران کیا اور اسی اندیشہ میں میرا دانہ پانی چھوٹ گیا ہے۔ میں اسی سوچ میں آٹھوں پہر رہتا ہوں کہ کیوں کر دریافت کروں کہ وہ معشوق تیرا تجھ سے وفاداری کرے گا یا عالم شاہ بادشاہ کے طوطے کی طرح بے وفائی کر کے دغا دے گا۔ خجستہ نے پوچھا کہ منکر کیوں کر ہے، بیان کر۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی وقت میں ایک صیاد نے طوطی کے آشیانے کے نزدیک جال بچھایا اور اس کو بچوں سمیت گرفتار کیا، اور اس وقت طوطی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بابا، اس وقت یہی مصلحت بہتر ہے کہ تم اس جگہ مردے کی صورت ہو کر پڑ رہو۔ اگر یہ چڑی مار تم کو مردہ جانے گا تو چھوڑ دے گا۔ میں تنہا جو پکڑی گئی کچھ مضائقہ نہیں، اگر میں جیتی رہوں گی تو کسی نہ کسی حکمت سے اپنے تئیں تمہارے پاس پہنچاؤں گی۔ ان بچوں نے اس کے کہنے کے باموجب کیا، ہر ایک اپنا اپنا دم چرا کر گر رہا۔ اس صیاد نے معلوم کیا کہ شاید مرے ہیں، ان کو اس دام سے رہا کیجیے۔ یہ کہہ کر جوں ہی ان کو دام سے نکالا، وہیں ہر ایک اڑ گیا اور ہر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ تب وہ چڑی مار اس طوطی پر غصہ ہوا اور چاہا کہ اس کو زمین پر پٹکے، کہ اتنے میں اس طوطی نے کہا کہ اے صیاد، خبردار، مجھ کو مت مار۔ اگر میں جیتی رہوں گی تو یہاں تک تجھے زر نقد دلواؤں گی کہ پھر تابہ عمر اپنی تو کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، اور جب تک جیتا رہے گا تب تک کسی کام کا اندیشہ نہ کرے گا، کیونکہ میں نہایت عقل مند اور طبیب ہوں۔ ایسا طبابت کا کام جانتی ہوں کہ جیسا چاہیے۔ اس سخن سے صیاد خوش ہوا اور اس کے مارنے سے باز رہا اور کہنے لگا، اے طوطی، ہمارے ملک کا بادشاہ عالم شاہ ایک مدت سے بیمار ہے اور مرض سخت رکھتا ہے، تو اس کو اچھا کر سکے گی؟ طوطی بولی کہ اے صیاد، کون سا بڑا کام ہے؟ میں وہ طبیب ہوں کہ 10,000 مریض کہ جن کو ارسطو اور لقمان جواب دیں ان کو اچھا کروں۔ تو مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چل اور میری طبابت کی اس سے تعریف کر، پھر جتنے کو چاہنا اتنے کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالنا۔ غرض وہ صیاد اس طوطی کو پنجرے میں بند کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ خدا بندہ، یہ طوطی نہایت عقل مند ہے اور طبابت میں بہت ملکہ رکھتی ہے، اگر حکم ہو تو حضور پر نور میں حاضر رہے۔ عالم شاہ نے کہا کہ بھائی، میں بھی اس فکر میں تھا، مجھے بھی ایک طبیب دانا درکار ہے، اور یہی آرزو ہے کہ کوئی ایسا آوے کہ میرے مرض کو دور کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میرے پاس رہے، تو اس کی قیمت کہہ۔ اس نے 10,000 اشرفی اس کی قیمت کہی اور بادشاہ نے وہیں دلوا دی۔ صیاد اسے لے کر اپنے گھر گیا۔ وہ طوطی بادشاہ کی دوا کرنے لگی۔ بارے 2-4 دن میں آدھا مرض اس کا دوا سے دور ہوا۔ تب طوطی نے کہا کہ اے بادشاہ، خدا کے فضل سے اور میری تدبیر دوا سے اب تم کو آدھی صحت ہوئی ہے، اگر مجھ پر رحم کرو، اس پنجرے سے مخلصی بخشو، تو میں ابھی ڈھونڈ کر ایک ایسی چیز صحرا سے لا کر دکھاؤں کہ بعد 2-4 ہی دن کے تو اچھا ہو اور حوصلے صحت کرے۔ عالم شاہ نے جانا کہ شاید یہ طوطی سچ کہتی ہے، اس اعتبار سے اسے قفس سے آزاد کیا۔ طوطی نے جنگل کا راستہ لیا، پھر ادھر منہ نہ کیا۔ طوطے نے نقل تمام کر کے کہا، اے خجستہ، میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معشوق تیرا اسی طوطی کی طرح تجھ سے دغا بازی کرے۔ خدا کے واسطے جلد جا اور اپنے محبوب سے ملاقات کر، اور جب تک تو اس کی آزمائش نہ کرے اعتبار نہ کرنا۔ قدمانوں نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے، کہ اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ بولا۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ فرد پڑھی اور رونے لگی، آج مہروز سے اپنے میں ملتی، گر نہ کرتا فلک یہ بے مہری۔